بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 44 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم صفات باری تعالیٰ اور اسماء حسنہ کے غیر قیاسی ہونے کی حکمت کا بیان پڑھیں گے۔ صفاتہ تعالی توقیفیہ وان امعنت النظر فی مسئلۃ الصفات الالہیہ تجلی لک ان الجرع علی مسطرۃ العلوم الانسانیہ غیر المکتسبۃ وتمییز الصفات یجوز ان تنسب الی اللہ تعالی ولا یقع بها خلل عن الصفات التي يؤدي اثباتها الى الاوہام الباطلہ امر دقیق خطیر للغایہ لا يدرك غوره جمہور الناس فلا جرم كان هذا العلم توقیفیا يمسح به بالباس بحریت و اطلاق۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو دقت نظر کے ساتھ غور و فکر کرے گا تو انسان غیر کسبی علوم کی راہ پر چلنے کو اور ان صفات کو جن کا اثبات ممکن ہے اور ان سے کوئی نقض نہیں آتا، ایسی صفات سے الگ کرنے کو جو خیالات باطلہ کو بھڑکاتے ہیں، ان تنسب الی اللہ تعالی ایسی دقیق چیز پائے گا جس کا ادراک جو ہے وہ جس کا ادراک کرنا عوام کے ذہن نہیں کر سکتے۔ فلا جرم کان هذا العلم توقیفیا یمسح به بالبعث بحریت و اطلاق، تو لہذا اسی وجہ سے یہ علم توقیفی ٹھہرا اور لوگوں کو اس کے اندر بحث کرنا جو ہے وہ آزادی اور اطلاق کے ساتھ جو ہے وہ اس سے تسامح کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو اس کے اندر بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس عبارت سے وَإِنْ أَمْعَنَتِ النَّظْرُ فی مسئلۃ الصفات الالہیہ، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی صفات باری تعالیٰ اور اسماء حسنہ کے توقیفی اور غیر قیاسی ہونے کی حکمت کو بیان کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور وضاحت پڑھیں گے۔ توقیفی ایسے امور شرعیہ کو کہا جاتا ہے جو سماع اور نقل شرعی پر موقوف ہوں، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، تو لہٰذا صرف اور صرف سماع پر اور نقل شرعی پر موقوف ہوں ایسے امور شرعیہ توقیفی کہلاتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صفات باری تعالیٰ کی ترجمانی کے لیے اوصاف انسانی پر دلالت کرنے والے الفاظ کا استعمال ہوا، جبکہ ایسے الفاظ بظاہر اللہ تعالیٰ کی شان کے عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفات ہیں ان کی تعبیر میں ناقص ہیں، بلکہ جو ہے وہ موہم نقص ہیں، یعنی نقص کا اس سے وہم ہوتا ہے۔ جیسے کہ سما کا جو لفظ ہے احتیاج الی الاذنین کا موہم ہے، یعنی اس سے کانوں کی طرف محتاج ہونے کا وہم ہوتا ہے، اور اس طرح لفظ بطش ہے، یہ بھی جو ہے احتیاج الی الید کا اس سے وہم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی شان میں نامناسب ہے، لیکن انسان کی محدود معلومات اور حق تعالیٰ کے تعارف کی ضرورت کے پیش نظر، یعنی انسان جو ہے وہ محدود معلومات رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تعارف کی ضرورت بھی ہے اس کو، تو اس ضرورت کے پیش نظر ایسے الفاظ کا صفات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر بھی ان میں سے بعض ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال ممنوع ہے، جیسے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جزا، بکا اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں، ولد کا لفظ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس کا بھی اطلاق نہیں کیا گیا، تو ایسے الفاظ کا استعمال پھر بھی ممنوع ہی ہے شریعت کے اندر۔ تو چند ایک ایسے الفاظ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ کے لیے جو ہے ان کا استعمال کیا گیا، تاکہ انسان کی جو محدود معلومات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اس کو ضرورت بھی ہے، تو اسی ضرورت کے پیش نظر جو ہے ان الفاظ کا اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاق کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تفریق کیوں ہے کہ بعض الفاظ کا استعمال تو جائز ہے، بعض کا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں اس بات کا جواب ہے کہ مباح اور ممنوع الفاظ میں انتہائی لطیف فرق ہوتا ہے جسے عوام نہیں سمجھ سکتی۔
اب عامت الناس کو اسے سمجھایا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس مسئلے کو بندوں کا کوئی اختیار مسئلے میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ نقل و سماع پر اسے موقوف رکھا گیا۔ اس میں آدمیوں کا یا بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ نقل اور سماع پر ہی وہ موقوف ہیں۔ آگے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیان آلائہ تعالی و آیات قدرتہ واختار سبحانہ و تعالی من آلائہ و آیات قدرتہ ما یستوی فی فہمہ الحضری والبدوی والعربی والعجمی ولاجل ذلک لم یذکر النعم الروحانیۃ المخصوصہ بالعلماء والاولیاء ولم یخبر بالنعم الارتفاقیۃ المخصوصہ بالملوک وانما ذکر سبحانہ وتعالی ما ينبغي ذکرہ مثل خلق السماوات والارض واخراج انواع الثمار والحبوب والازہار بالماء والہام الصناع والحرف الضروریہ وخلق القدرۃ لممارستها ومزاولتها وقد نبہ فی مواضع کثیرہ على اختلاف احوال الناس عند ہجوم المصائب وانکشافها ببیان الامراض النفسانیۃ الکثیرۃ الوقوع۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرت کی آیات میں ما یستوی فی فہمہ الحضری والبدوی ان چیزوں کو اختیار کیا جن کو سمجھنے میں دیہاتی، شہری، اجمی اور عربی سب برابر ہیں۔ ولاجل ذلک لم یذکر النعم الروحانیہ المخصوصہ، اسی وجہ سے ان روحانی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو کہ علماء اور اولیاء کے ساتھ خاص ہیں، اور نہ ہی ان ارتفاقی نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو کہ بادشاہوں کے ساتھ خاص ہیں۔ وانما ذکر سبحانہ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ذکر فرمائی جس کا تذکرہ مناسب تھا، جیسے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، بادلوں سے جو ہے وہ اخراج انواع الثمار والحبوب والازہار بالماء، اور پانی سے جو ہے وہ طرح طرح کے پھول، پھل اور اس طرح کی چیزیں نکالنا، والہام الصناع والحرف الضروریہ، اور جو ہے وہ ضروری صنعتوں کا، کاریگریوں کا الہام ہے، وخلق قدرت لممارستها ومزاولتها، اور ان کے کرنے پر قدرت، وقد نبہ فی مواضع کثیرہ، اور جو ہے وہ اور بہت ساری جگہوں پر متنبع کیا ہے انسان لوگوں کے مختلف احوال پر تنبیہ کے بہت سے موقعوں پر نفسانی امراض میں زیادہ پائے جانے والے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے مصائب کی افتاد اور ان کے ختم ہونے کے وقت کی تنبیہ کی ہے بہت سارے مواقع پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتوں اور قدرت کا جو ہے وہ واختار سبحانہ و تعالی یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اسی طرح الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، اور اسی طرح اخراج انواع الثمار والحبوب والازہار بالماء، اور پانی کے ذریعے سے ان چیزوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون، اور اسی طرح پانی کے نکالنے کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اس طرح پھل وغیرہ کے نکالنے کا ذکر دوسری آیت میں یوں کیا انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور اسی طرح جو ہے وہ الہام الصناع والحرف الضروریہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی لوگوں کے نفع کے لیے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، ہم نے ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم پوری زریں بناؤ اور جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھو،
تو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہیں یہ سبھی عالمگیر نعمتیں ہیں، اور مذہب اسلام بھی عالمگیر ہے، اس لیے اس کے دستور اساسی کی جامعیت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں ہمگیر احسانات اور انعامات کا ذکر کیا جائے، یعنی جو ہمگیر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا وَقَدْ نَبَّهَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرًا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح تذکرہ انعامات میں عموم ملحوظ رکھا ہے، انعامات کا ذکر کرتے ہوئے بھی عموم کا لحاظ رکھا ہے، اسی طرح نفسانی امراض اور جو ایام مصیبت اور جو ہے وہ عیش و عشرت کی گھڑیوں میں پیش آتے ہیں وہ طبی تغیرات جو ہے ان کا ذکر بھی اسی لحاظ سے کیا ہے، یعنی ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی عموم کا لحاظ رکھا ہے، جیسے کہ خوشحالی میں غفلت اور لاپرواہی، اور اسی طرح زبوں حالی میں آہوزاری، اسی طرح عجلت پسندی اور جلد بازی میں حرص اور بخل کی بیماریاں ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، جیسے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی ہی جو ہے وہ انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جھگڑالو ہونا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، اور اس طرح اسراف اور تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین جیسی مذموم سینکڑوں مذموم عادتیں اور جو ہے وہ گناہوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس میں انسانیت جو ہے وہ بہت زیادہ مبتلا ہے، اور قرآن نے ہر کسی جو ہے وہ مصیبت اور اخلاقی گناہوں پر میں مبتلا ہونے کو کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کے اوپر نکیر فرمائی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صفات باری تعالیٰ کے توقیفی ہونے کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ نعمتوں اور نفسانی امراض کا بیان تفصیل سے پڑھا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمگیر نعمتیں اور احسانات کا ذکر قرآن کریم کے اوپر کیا، اس کے اوپر کچھ آیات بھی، اور نفسانی امراض جو ہیں وہ حرص، بخل اور جو ہے وہ انسان کا جھگڑالو ہونا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، اس کے حوالے سے بھی چند آیات آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہیں اور اس کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ توقیفی امور شرعیہ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، صفات باری تعالیٰ کے لیے ناقص الفاظ کا استعمال کیوں کیا گیا، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔